مفتی صاحب جناب ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہماری رہنمائی کے لیے آن پیپر براہ راست آج بھی ماشاء اللہ بارک اللہ ہماری رہنمائی کے لیے تشریف فرما ہیں جناب. ان کی سمت بڑھتے ہیں, ان کا انٹروڈکشن بھی کراتے ہیں, انہیں سلام بھی پیش کرتے ہیں. شیخ الحدیث استاذ العلماء ہمارے مینٹور مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیوضہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاج گرامی الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ. حضور 2 سوالات میں نے عالمات سے کیے تھے اور وہ یہ تھے کہ نماز تہجد کے فضائل اور کیا اس کے لیے سونا ضروری ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ رہنمائی کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تہجد کے فضائل پہ ہم نے کل بھی بات کی تھی اور آج بھی جو ہے تہجد کے فضائل کے حوالے سے گفتگو ہوئی. تہجد کے فضائل کی تو خیر کیا ہی بات ہے, اور جو لوگ رات میں عبادت کرتے ہیں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف بھی فرمائی ہے اور ان کے لیے بشارت کا اعلان بھی فرمایا ہے, اور باقاعدہ مومنین کے اوصاف جہاں بیان فرمائے ہیں کامیاب لوگوں کے تو وہاں بیان فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. وہ لوگ جو رات گزارتے ہیں اس حال میں کہ کبھی سجدے میں ہوتے ہیں اور کبھی اللہ کے حضور قیام میں ہوتے ہیں, یعنی نماز پڑھتے ہیں رات میں, نوافل پڑھتے ہیں. یعنی رات اس طرح گزارنا تو تہجد اس میں آٹومیٹیکلی شامل ہے کہ سب سے زیادہ تو رات کی جو افضل عبادت ہے وہ تہجد ہے. تو یعنی جو لوگ تہجد میں اپنا وقت گزارتے ہیں وہ کامیاب لوگ ہیں, وہ اہل ایمان ہیں. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر فرماتا ہے تو ان کی تعریف کرتا ہے, تعریف اور توصیف بھی فرماتا ہے, اور ان کی کامیابی کا اعلان بھی فرماتا ہے, ان کے لیے بشارتوں کے مجدے بھی عطا فرماتا ہے. اور یہ جو عبادت کا اہتمام ہے رات میں, بالخصوص تہجد کا اہتمام, اس کی تو خیر کیا ہی بات ہے. میں پہلے بھی جو ہے وہ حدیث ذکر کر چکا ہوں مادان بن ابی طلحہ والی کہ جب انہوں نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا, سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کے جو غلام تھے, ان سے جب انہوں نے پوچھا ایک مرتبہ کہ حضور مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں وہ کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں, یا جو ہے وہ یہ پوچھا کہ احب الاعمال الی اللہ کیا ہے, اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے. راوی کو شک ہے کہ ان 2 میں سے کون سا سوال پوچھا تھا. تو کہا میں نے جب پوچھا تو انہوں نے خاموشی اختیار فرمائی. پھر پوچھا میں نے, انہوں نے پھر خاموشی اختیار فرمائی. تیسری مرتبہ جب میں نے پوچھا تو تیسری مرتبہ میں انہوں نے جواب دیا کہ یہ بات جو تم مجھ سے پوچھ رہے ہو یہ میں نے سیدنا رسول اللہ علیہ السلام سے بھی پوچھی تھی, اور سیدنا رسول اللہ علیہ السلام نے اس کے جواب میں مجھے یہ فرمایا تھا کہ علیک بکثرۃ السجود للہ فإنک لا تسجد للہ سجدۃ الا رفعک اللہ بہا درجہ وحط عنک بہا خطیہ, کہ تم پر لازم ہے کہ کثرت سے اللہ کو سجدے کرو, کہ تم جب بھی اللہ کو کوئی سجدہ کرو گے تو اللہ اس کے بدلے میں تمہارا ایک درجہ بلند فرما دے گا اور تمہاری ایک خامی, ایک خطا مٹا دے گا اس سجدے کے بس. تو سجدے کی کثرت یعنی نوافل کو کثرت سے پڑھنا, اور پھر ان میں بھی رات کے نوافل تو بطور خاص جو فرمایا گیا کہ افضل الصلاۃ ہے, فریضہ کے بعد فرائض کے بعد افضل صلاۃ, افضل عبادت جو ہے وہ رات کی عبادت ہے, یعنی تہجد افضل عبادت ہے. تو تہجد کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں, درود پڑھتے رہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دین اور خواتین میں آپ کا خیر مقدم ہے. ہم بات کر رہے ہیں نماز تہجد کے فضائل کے تعلق سے, اور آپ لوگ جو بھی ذہنی یعنی آپ لوگوں کو کوئی بھی اگر سوال کرنا چاہتے ہوں اور اذان کے نقشوں پہ وہ سوال ابھر رہا ہے تو فون اٹھائیے, اور وہ نمبرز جو اپنے ٹی وی سیٹس پہ دیکھ رہے ہیں, ہمارے اسکرینز پہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے FIQ TV کی, ان نمبرز پہ آپ ڈائل کیجئے, ہمیں فون کیجئے. اور شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیوضہم ہمارے مینٹور آپ کے سوالات کا انشاءاللہ عز و جل قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیں گے. تو آپ لوگ کالز کے ذریعے بھی شامل ہو سکتے ہیں. مفتی صاحب اپنی بات مکمل کیجیے گا. تو میں گزارش کر رہا تھا تہجد کے فضائل کے حوالے سے کہ وہ ایک حدیث کے اندر آیا کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں کہ ان کے اندر کی چیز باہر سے نظر آتی ہے, یعنی آبگینوں کے بنے ہوئے معلوم ہوتے ہیں. تو جب صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے ہیں, تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس پہ یہ ارشاد فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو اچھی طریقے سے بات کریں, غریبوں کو کھانا کھلائیں, ہمیشہ روزے رکھنے کا اہتمام کریں, اور ایسے وقت میں رات کو اٹھ کے تہجد پڑھیں کہ جب لوگ سو رہے ہوں.
تو یہ جو لوگ سو رہے ہوں اور اس وقت اٹھ کے عبادت کرنا ہے اور بالخصوص تہجد پڑھنا، تو اس کے لیے ایسی عظیم بشارت ہے کہ یعنی جنت میں جب بالا خانے ہوں گے اور وہ ان کے لیے ہوں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے. تو جنت، دخول جنت کی بشارت بھی اس کے ضمن میں موجود ہے، اور ان بالا خانوں میں جانے کی، دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ جیسے ہم یہاں کہتے ہیں محلات، تو گویا وہ جنت میں ایسے لوگوں کے لیے یہ محلات تیار ہوں گے سبحان اللہ، سبحان جن میں وہ رہیں گے. تو لہذا جو ہے وہ تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اگر یہ جو نعمتیں ہیں یہ بھی سبحان اللہ کیا بات ہے، لیکن اگر یہ نعمتیں نہ بھی ہوتیں تو بھی جو ہے وہ رب سے محبت کا تقاضا یہ ہے، اللہ رب العالمین کے بندہ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ عبد اپنے معبود کے حضور، محب اپنے محبوب کے حضور حاضر ہو، اس کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوائے، اور بالخصوص رات میں جب کہ سب سو رہے ہوں. تو یہ خود ایک فی نفس ہی جو ہے اتنا محبوب عمل ہے کہ اس کو سمجھانا جو ہے وہ الفاظ میں اس کی حلاوت بیان کرنا ممکن نہیں ہے. یہ اگر جو اہل دل ہیں وہی اس کا لطف جانتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے اور اس میں کیا رمز ہے. تو لہذا جو ہے وہ تہجد کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے، اور باقی یہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے. اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے. بعض ایسے لوگ بھی دیکھیں ہم نے اسی دنیا میں رہتے ہیں کہ ملتے ہیں تو بہانے سے باتوں میں جو ہے وہ یہ ذکر کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ وہ آج جو ہے وہ آنکھ نہیں کھلی، تہجد رہ گئی. تو بھائی آپ کو کیا ضرورت پیش آئی یہ بتانے کی؟ اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کا عمل دوسروں کے لیے ترغیب بنتا ہے، کوئی ایسا معظم دینی ہے، اس کے فالوورز موجود ہیں اور ان کے سامنے کوئی بات اس لیے کہہ رہا ہے، یا گھر کا بڑا ہے اس لیے کوئی بات کہہ رہا ہے کہ اس کے جو گھر کے لوگ ہیں، افراد ہیں، وہ بھی اس کے طریقہ کار پر عمل کریں گے، چلیں گے اور اس کی بات کو رکھیں گے، اور جیسے وہ کہے گا اس کے مطابق کریں گے، اور اسے عبادت کرتا دیکھیں گے، یا انہیں پتہ چلے گا کہ یہ عبادت کر رہے ہیں تو وہ بھی عبادت کا اہتمام کریں گے. وہ اس لیے ترغیب کے لیے کوئی ذکر کرتا ہے تو الگ بات ہے، تحدیث نعمت کے لیے ذکر کرے تو الگ بات ہے. لیکن جب کوئی ایسی اچھی نیت نہ ہو تو بلا وجہ اپنی نیکی کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے. کچھ معاملات اللہ اور بندے کے بیچ میں ہی رہنے چاہیے. تو وہ اللہ اور بندے کے بیچ میں رہتے ہیں تو ان کی نورانیت اور ان کی روحانیت اور ان کی برکت کا الگ ہی عالم ہوتا ہے. سبحان اللہ، بے شک جی.